بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 27-28۔ گزشتہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ملاقات ہی میں سیدنا شعیب علیہ السلام نے خود ہی اپنی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے صاحبزادی نکاح میں دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس سے تو ایک بات معلوم ہوئی کہ صالح مرد ملے تو انتظار کیے بغیر صالح مرد کے ساتھ اپنے بچے کے نکاح کا ارادہ ظاہر کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور احدی ابنتی ہاتین میں شعیب علیہ السلام نے دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی کی بات کی، مبہم بات کی، کسی ایک بچے کو متعین نہیں کیا، اور نہ معاملات طے ہوئے، کیونکہ معاملات طے کرنے میں ایجاب اور قبول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایجاب اور قبول تو محفل نکاح میں ہوتی ہے، جہاں گواہ موجود ہو، اور گواہوں کا ہونا نکاح میں ضروری ہوا کرتا ہے۔ خطبہ نکاح تو ایک مسنون عمل ہے، لیکن فی الوقت صرف معاملہ کی گفتگو تھی کہ نکاح کے عوض آپ کو 8 سال یا 10 سال اگر منظور ہو، 8 یا 10 سال کی ملازمت منظور ہو، نوکری منظور ہو، تو ہم نکاح کر دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ طے کیا، معاہدہ منظور کیا، اور یہی فرمایا تھا کہ الا ان تأجرنی 8 حجج۔ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے مہر کے عوض ملازمت کر سکتا ہے یا نہیں۔ شریعت مطہرہ میں، شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ معاملات درست نہیں ہے، یعنی مہر کے عوض آپ ملازمت نہیں کر سکتے، اور یہی مذہب ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا۔ البتہ شرائع من قبلنا شعیب علیہ السلام کے نکاح میں یہ جائز تھا۔ البتہ یہاں پر ایک سوال ضرور ہوگا کہ مہر تو بیوی کا حق ہے، بیوی کے باپ کو یا کسی عزیز کو بغیر اجازت زوجہ کے بیوی کے مہر کے رقم نقد بھی دی جائے تو وہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مہر تو بیوی کا حق ہے، ولی کا حق تو نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا۔ کسی غیر کے لیے مہر کا استعمال جو ہے وہ تو درست نہیں ہے۔ صدقاتہن کا معنی ہے مہورہن، لیکن واقعہ مذکورہ میں ان تأجرنی کے الفاظ اس پر شاہد ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے
ملازم رکھا تو ظاہر ہے کہ ملازمت کا معاوضہ والد کو مل گیا، بیوی کو تو نہیں ملا۔ جب بیوی کو مہر ملی نہیں ہے تو یہ پھر مہر کیسے ہوگی، نکاح کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ بکریاں لڑکیوں کی ہی ملکیت ہو، اور یہ ملازمت کا فائدہ اس حیثیت سے لڑکی کو خود پہنچتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ ہی کی ملازمت سر انجام دینا ہو اور اس کی تنخواہ والد کے ذمہ ہو تو یہ جو زر مہر ہے لڑکی کا ہو گیا، اور لڑکی کی اجازت سے والد کو بھی اس کا استعمال کرنا درست ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اور یہ سب کچھ لڑکی ہی کی اجازت سے ہوا ہے۔ ایک اہم بات، لفظ ان کے حقا لفظ ان کے حقا سے معلوم ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کا معاملہ والد نے خود طے کیا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لڑکے کا ولی اس کے نکاح کے معاملہ کی کفالت کرے، رخصتی خود کرے، اور لڑکی خود اپنے نکاح میں خود موجود نہ ہو، خود طے نہ کرے۔ یعنی لڑکی جو ہے وہ خود ولی کو نظر انداز کر کے، باپ کو نظر انداز کر کے خود نکاح نہ کرے، بلکہ ولی خود یہ تمام معاملات طے کرے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عاقلہ بالغہ کف میں خاندان میں بغیر اذن ولی کے نکاح کر سکتی ہے۔ الائم احق بنفسها من ولیہا، اور یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ کف میں عاقلہ بالغہ خود نکاح کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ولی خود جو ہے اس نکاح کو سر انجام دے، اور اس میں اس کی جو لڑکی کی عزت ہے، دلہن کی عزت ہے، وہ برقرار رہے۔ فرمایا شعیب علیہ السلام نے انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں ان کے حقا کے نکاح کروں تجھ سے احدی ابنتیہ، اپنے دو صاحبزادیوں میں سے، اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا، علی اس شرط پہ ان تأجرنی کہ تو ملازمت کرے میرے 8 حجج 8 سال، فإن اتممت 10 اگر تو پورا کرے 10 سال، فمن عندک تو وہ تمہارے طرف سے نیکی ہوگی، وما اریدو اور میں نہیں چاہتا ان اشقہ کہ سختی کرو علیکا تجھ پر، ستجدنی ان قریب تو مجھے پائے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین نیک معاملہ لوگوں میں سے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک یہ عہد ہے بینی میرے درمیان، و بینک اور تمہارے درمیان، ایم الاجلین جو مدت بھی دونوں میں سے، قضیت تو میں پوری کرو، فلا عدوانہ تو نہیں ہوگا مجھ پر جبر، علیہ مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، واللہ اللہ رب العالمین علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ اس پر شاہد ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔